السلام علیکم ویورز، آج کی خوبصورت ویڈیو ہماری پیاری ویور نورین کی بھرپور ریکویسٹ پہ بنائی گئی ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، نہ ہی اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے۔ ہم خود ہی اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، ہم خود اللہ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اندھیرے ہمارے دلوں پر چھاتے رہتے ہیں۔ تم یاد رکھو، تمہیں جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ جو قرآن نہیں پڑھتے نا، وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی باتوں، اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں اپنی ہی الجھنوں میں۔ وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن کو اپنا منشور بنا لے۔ قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن اکھڑتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا ربانی انتظام ہے۔ کیوں ہے پھر یہ تمہارے حوصلے اتنے پست؟ کیوں اتنی وحشتناک اداسی ہے؟ کیوں لڑ رہے ہو وقت کی تقسیم سے؟ کیوں سسکیوں کی قید میں ہے یہ زندگی؟ تم کو بھروسہ نہیں کیا اس کے رحم پر؟ اعتبار نہیں کیا اس کے معجزوں پر؟ وہ تھام لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ وہ حکم دیتا ہے نا ہونی کے ہونے کا، اور تقدیریں پلک جھپکتے ہی بدل جاتی ہیں۔ اور جب تم توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پہ بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو نا، تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل سکتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ام الیقین کہلاتا ہے یہ سب۔ تم ویسا ہی کہو جیسا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔
تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں جب آپ خود کو ہو سکتا ہے کہ دنیا سے نکال کے یقیناً کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ تو پھر چہرے پہ پریشانی کیوں؟ دل میں سوال کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ، جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی میں آیت کریمہ پڑھا سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا؟ تم بس اللہ پہ یقین رکھو، وہ تمہارے سب راستے آسان کر دے گا، بس تھوڑا صبر، انشاءاللہ۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔